بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج بہت خوشی ہوئی کہ نجیبہ عارف صاحبہ کی بدولت اقبال انسٹیٹیوٹ اور اسلامی یونیورسٹی کے تعاون سے میر کو یاد کیا جا رہا ہے، اور اس میں مطلب میر پر اگر مجموعی اور کلی گفتگو کی جائے، یعنی میر کا پورا تعارف کروانے کی کوشش کی جائے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک دو نشستیں کافی نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج مجھے بہتر معلوم ہوا کہ ہم ایک ایسے موضوع کو زیادہ توجہ دیں جو میر کے سلسلے میں نہیں اٹھایا گیا۔ یعنی میر کا مطالعہ کرنے کے کئی طریقے، عسکری صاحب، اثر لکھنوی صاحب اور بہت سارے لوگ، اور آخر میں نہایت جامعیت کے ساتھ شمس الرحمن فاروقی صاحب کے ہاں نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو ایسا ہے میر کا جس پر کم توجہ دی گئی ہے، اور کم اگر دی گئی ہے تو وہ بھی میرے علم اور مطالعے میں نہیں ہے۔ وہ ہے میر تصویر کیسی بناتے ہیں۔ جب ہم شاعری کو پڑھتے ہیں تو شاعری سے ہمارے کچھ جو مطالبات ہیں کہ ہم فلاں چیز کو اس شاعری میں دیکھ کر اس شاعری کا مرتبہ متعین کریں، ان میں سے ایک چیز ہے امیجری، کہ یہ شاعر تصویر کیسی بناتا ہے۔ تو تصویر بنانے کا جو اگر یہ مطالبہ میں میر کو پڑھتے ہوئے کروں تو کچھ عجیب سے جواب آتے ہیں۔ اس مطالبے کو کے پورے ہونے کی کچھ عجیب سی صورتیں دکھائی دیتی ہیں میر کے یہاں، اور مجھے مطلب بڑا عجیب لگتا ہے کہ میر جہاں آواز میں لفظوں کے مفاہیم پر تصرف میں، احساسات وغیرہ میں بالکل منفرد ہیں، وہیں تصویر سازی میں بھی انفرادیت رکھتے ہیں، اور ایسی انفرادیت کہ کم از کم اردو کی سطح تک کوئی ان کا اس اسلوب میں شریک نہیں ہے۔ تو وہ بات انشاءاللہ میں تو اب میں بھول جاتا ہوں، اس لیے نوٹس لکھ کے لے آیا کہ وہ کوئی بات ضروری بھول نہ جائے۔ تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شاعروں میں، خصوصاً میر ایسے بڑے شاعروں میں، مفہوم ہو یا احساس ہو، یعنی مفہوم اور احساس، یعنی دماغ میں پیدا ہو جانے والا مفہوم اور طبیعت کو بیدار کرنے والا احساس، یہ دونوں تخیل کے تحت نئی تصویریں اور نئے احساساتی زاویے پیدا کر لیتے ہیں۔ تو میر کے یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہم میٹرک میں میں اپنے استادوں سے جس طرح کی زبان کی توقع رکھتا تھا اسی زبان میں عرض کروں۔ تو اس میں تھوڑا سا اس لیے اٹک رہا ہوں کہ وہ بات کو تھوڑا وہ کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پر فردوسی ہے فارسی کا سب سے بڑا شاعر، مطلب طے شدہ بڑا شاعر، تو وہ تصویریں آوازوں سے بنا دیتا ہے۔ مطلب وہ آوازوں کو اس طرح سے جیسے ان کے اندر ایک بصری گونج پیدا کر دیتا ہے فردوسی۔ تو اسی طرح جیسے ہمارے میر ہیں، یہ احساسات میں کوئی
ایسا موڑ لے آتے ہیں، احساسات میں کوئی ایسا ایلیمنٹ داخل کر دیتے ہیں جس سے ہر احساس یا 10 احساسات کا مجموعہ ایک خاکہ سا بنا لیتا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا بھائی، ہم پرانی طرح کے آدمی، وہ آنے جانے سے دھیان بٹتا ہے، تو وہ بند کرتے ہیں وہ دروازہ۔ تو وہ جی سر۔ اب تو جب ہم پھر سے یاد شروع کرتا ہوں، میر کی امیجری اگر جاننی ہو تو وہ ایک ریفرنس سے زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ ریفرنس یہ ہے کہ ان کے علاوہ اردو کے جو 2 عظیم ترین شاعر ہیں، یعنی غالب اور اقبال، ان کے یہاں دیکھا جائے کہ تصویر بنانے اور بننے کا عمل کس کینوس پر ہوتا ہے، کس منہ قلم سے ہوتا ہے۔ تو غالب اور اقبال جو ہیں وہ بہت بڑے آبجیکٹس کو تصویر کرتے ہیں، ان کی تصویریں کازمولوجیکل ہوتی ہیں۔ جیسے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے بہت زبردست امتیاز پیدا کیا ہے غالب اور میر کے تخیل میں، کہ میر کا تخیل زمینی ہے اور غالب کا تخیل آسمانی ہے۔ اس بات کو دوسری طرح اگر ہم کہیں اصطلاح بدل کے، تو ہم کہیں گے کہ غالب کا تخیل جو ہے وہ کازمولوجیکل ہے، اور میر کا جو سارا نظام ہے وہ آنٹولوجیکل ہے۔ یعنی میر کے یہاں وجود اپنے ہی احساس سے گزرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جملہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یاد کر لے، بعد میں غور کرے۔ تو اور غالب کے یہاں جو ہے وہ چیزیں اپنی سب سے بڑی فارم میں، اپنے سب سے بڑے اسکیل پر اظہار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اقبال کے یہاں یہ دونوں چیزیں مجموعے کی شکل اختیار کر کے کہیں انفسی تصویریں بنتی ہیں، کہیں آفاقی تصویریں بنتی ہیں۔ تو امیج میکنگ میں اقبال بہت آگے ہیں، غالب بہت آگے ہیں، کیونکہ ہم امیجری کا ایک خاص لگا بندھا ادبی تصور رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم میر کو پڑھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ محسوس کیا، یہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ ہمارا امیجری کے بارے میں اب تک کا قائم شدہ تصور ادھورا ہے۔ یعنی وہ تصور جو غالب اور فردوسی اور اقبال ایسے شاعروں سے جو بڑے کینوس کے مصور ہیں، ان سے بھی، ان کو دیکھنے کے بعد قائم ہوا ہے، میر اسے ادھورا ثابت کر دیتے ہیں اپنی امیجز سے۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور لیکن یہ کہ میر کی بنائی ہوئی تصویر وہ اپنی ساخت میں کیسی ہے، اپنی آؤٹ لائنز میں کیسی ہے، کیا وہ غالب اور اقبال اور فردوسی کی طرح آسمان کو کینوس بنانے کا عمل ہے، یا یہ کوئی کسی اور چیز پہ نقش نگاری کرتے ہیں؟ تو وہ ہے کہ ان کی تصویر جو ہے میر کے یہاں، جو ہم ابھی دکھاتے ہیں ذرا اس کے ساتھ ساتھ، کہ ان کی جو میر کی بنائی ہوئی تصویر وہ نقش یا فوٹوگراف کی طرح نہیں ہوتی، یعنی اس میں مکمل پن اور واضح پن نہیں ہوتا، اور وہ اسکیچ کی طرح ہوتی، جیسے وہ اسکیچ بناتے ہیں یا ڈرائنگ کرتے ہیں، جیسے وہ مصوری کی ورک بکس ہوتی ہیں نا، کہ اس میں ڈاٹ ڈاٹ ڈال دیے جاتے ہیں، تو آپ خود اسے بھریں اور اس کو بنائیں۔ تو میر گویا دیوان میر ورک بک ہے
ایک طرح سے قاری کے لیے، وہ ابھی ہم مثال دے رہے ہیں ابھی، تو وہ ادھوری ڈرائنگس ہیں، اور یہ جیسے لگتا ہے کہ کینوس اقبال اور غالب کی طرح بڑا نہیں ہے، کینوس چھوٹا ہے، یہ اس پر پینسل سے اسکیچنگ کر رہے ہیں، پینسل سے خاکہ بنا رہے ہیں اصل تصویر کا، یعنی اصل تصویر کی باؤنڈریز وہ پینسل سے بنا کے ہمارے سپرد کر دیتے ہیں کہ اس صورت کو اپنے اپنے رنگ سے مکمل کرو۔ تو میر جتنا قاری کو میر اختیار دیتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی شاعر قاری پر اتنا اعتماد نہیں کرتا، اور قاری کو خلاق بنانے میں اتنا مددگار نہیں ہوتا۔ وہ کیا نام ہے، غالب اور اقبال مسلط ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو ہلنے نہیں دیتے، نہ ذہن کو نہ احساسات اور کیفیات کو، یہ بالکل متعین کر کے سب چیزوں کو مکمل کر کے لاد دیتے ہیں۔ لیکن میر بہت گہرائی میں جائیں، بہت اونچائی پر پہنچیں، وہ آپ کو اپنا شریک حال رکھتے ہیں، اور جو ایک بدنام سی اصطلاح ہے کہ کو آتھرشپ کی مسند پہ اپنے کوالیفائڈ قاری کو بٹھاتے ہیں۔ میر کا کوئی شعر ایسا نہیں ہے جس میں آپ شامل نہ ہو سکیں، یعنی یہ ذرا زیادہ بڑی بات ہے، مطلب میر کے اکثر منتخب اشعار، بڑے اشعار ایسے ہیں کہ جن کے معنی کی تکمیل آپ کے تخیل یا آپ کے احساس کے متحرک اور شریک ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ خود کو غیر متعلق رکھیں گے اور اقبال اور غالب کو پڑھنے والی پوزیشن میر کے آگے اختیار کریں گے کہ حضور ارشاد فرمائیے بندہ حاضر ہے، تو آپ میر کو نہ محسوس کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میر کو پڑھنا، جس نے بھی میر کو پڑھا ہے سے مراد یہ کہ پسندیدگی سے پڑھا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نصابی طور پہ جانتے ہیں کہ میر بڑے شاعر ہیں، تو یہ ایک عقیدہ سا ہے۔ تو جس طرح عقیدہ ایک بہت بڑے خلا کو جیسے سمونے کے عمل سے زیادہ نہیں رہ گیا، اسی طرح ہمارے اس طرح کے جو فیصلے ہیں کہ بڑا شاعر ہے، اس نے ہمیں بڑے شاعر سے دور کرنے کا کام کیا ہے، نزدیک لانے کا کام نہیں کیا کہ ہم بڑا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بڑا تو ہے ہی، اب ہم کیا اس میں جا کے کریں۔ تو اس میں جو ہے میر کے ساتھ جو نسبت پیدا کر لے، یعنی میر کا مطلوبہ قاری بن سکے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میر کو اس طرح کے پڑھنے والے ہیں وہ میر کے سوا کچھ نہیں پڑھتے۔ مطلب میر کے بارے میں جیسے محمد حسن عسکری نے کہا کہ میر کو پڑھنا زندگی بھر کا روگ لگا لینا ہے، یہ بالکل صحیح اور پوری کیفیت ہے میر کی تاثیر کی جو وہ اپنے قاری پہ مرتب کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ جیسے میں عرض کرتا ہوں، سحر یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا خاکہ بنا دیتے ہیں، اب اس میں آپ ڈال لیجیے اپنی تصویر، تو یہ آپ کے تخیل کو متحرک کرنے اور اس میں تخلیقی رو دوڑانے کا کام کرنے والا یہ شعر، جیسے ایک میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب وہ کیا سحر پائے گل بے خودی ہم کو آئی، اب اس میں ذرا قلت الفاظ دیکھیے، وہ جو ایزرا پاؤنڈ نے کہا نا اکانومی آف ورڈز، جو بڑی شاعری کی ضرورت ہے، اس تعریف پر ہمارے یہاں میر کے سوا کوئی پورا نہیں اترتا، سب کہیں کہیں لفظوں کا اسراف کرتے ہیں۔
میر کے یہاں ایک حرف جار جو ہے وہ غیر ضروری نہیں ہوتا، چاہے وہ بحر لمبی ہو۔ غالب کے یہاں ہوتا ہے، اقبال کے یہاں ہوتا ہے، انیس کے یہاں ہوتا ہے، مطلب ان کے مصرے کو سکیڑا جا سکتا ہے، سکیڑ کر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن میر نے اگر غلط لفظ بھی لکھ دیا ہے تو وہ گویا ہماری زبان پر احسان کیا ہے۔ تو میر نے غلطیاں بھی جو جان بوجھ کر کی ہیں وہ اردو پر احسانات کی طرح کی ہیں۔ یہ بات کسی دوسرے شاعر کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ تو اب یہ جو شعر ہے کہ سحر پائے گل بے خودی ہم کو آئی، اب پائے گل میں غائب ہے اور میر کے ہم عادی ہیں، تو اس نے ہماری عادت چھڑوا دی، ایسا جھٹکا دیا ہے کہ سحر پائے گل بے خودی ہم کو آئی، کہ اس سست پیما میں بو تھی کسو کی۔ اب یہ پائے گل میں بے خودی آنا اور پھر وہ اس سست پیما کا کوئی جواب ہے؟ یعنی آپ گلاب کی جھاڑی کے نیچے بیٹھ جائیں تو آپ کو واضح طور پر لگے گا کہ یہ بخل کرتے ہوئے اپنی خوشبو ہم تک پہنچا رہا ہے، وہ ریلے کی طرح نہیں آتی۔ تو سست پیما کہتے ہیں جو تعلق پیدا کرنے میں ذرا جھجک کے پیدا کرے، جو تعلق پیدا کرنے میں جلدی نہ کرے، اور جس کا جو تعلق پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ قابل اعتبار نہ ہو۔ اب یہ دونوں معنی اس پر اپنی انتہا کے ساتھ صادق آتے ہیں کہ سحر پائے گل بے خودی ہم کو آئی، کہ اس سست پیما میں بو تھی کسو کی۔ اب یہ بظاہر بھرا بھرا سا شعر لگ رہا ہے نا، اس میں تمام جو آبجیکٹس ہیں، کردار ہیں، گل، پائے گل، سحر، بے خودی، ہم، یہ سب چیزیں جو ہیں صبح کے لوکیل میں آنے کی وجہ سے زیادہ دکھائی دے سکنے والی کیفیت رکھتی ہیں، لیکن یہ ہے اسکیچ کہ پائے گل میں گل کی رنگینی نہیں ہے، یہاں پائے گل گل پر غالب ہے۔ ذرا سا اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اور سحر جو ہے وہ رسمی اور روایتی کردار ہے اس مصرے میں، لیکن یہ کہ اس رسمی اور روایتی کردار کی حیثیت یہ ہے کہ یہ کینوس ہے اس تصویر کے لیے، یعنی سحر کو لوکیل آف امیج بنا دیا۔ اب اس میں آپ آپ کا گل ہے، آپ کی سحر ہے، آپ کا باغ ہے، آپ کی بے خودی ہے اور آپ کی سست پیمانی ہے، اس میں آپ سارے رنگ اپنے بھریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جیسے عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، عالم کی سیر میر کی صحبت میں ہو گئی، تالے سے اپنے ہاتھ، تالے سے میرے ہاتھ یہ بے دست و پا لگا۔ اب اس میں مطلب تالے ذرا مشکل لفظ ہے، تالے کا مطلب قسمت سے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے دست و پا جو نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، اور جس چھوٹے سے دائرے میں یہ ہے اس چھوٹے سے دائرے کو پھلانگ نہیں سکتا، بے دست و پا۔ تو یہ جو نہیں یار تالی نہ بجاؤ، تو وہ جو ہے بے دست و پائی، یعنی یہ اپنے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ اگر سیر کر سکتا ہے
یہ اگر چل سکتا ہے تو اپنے اندر چل سکتا ہے، اپنے باہر نہیں چل سکتا۔ یہ وہ بات ہے انفس اور آفاق کی۔ تو یہ لیکن یہ باہر نہ چل سکنے کے باوجود انفس کا سیاح ہے، اور اس سیاحی میں مشاق ہے، کامل ہے، اور کئی ڈیسٹینیشنز پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اب میں اس کا یہ دیکھوں گا کہ یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جو 10 گز کا فاصلہ ہے یہ نہیں طے کر سکتا، یا یہ دیکھوں گا کہ اس نے باڈی کنڈیشنز کو اپنے ہونے پر لاگو رکھے بغیر، باڈی کنڈیشن سے بے نیاز ہو کر اپنی اسپریچول کنڈیشنز کو اس نے طرح طرح سے تعمیر کرنے اور انہیں سیر کرنے میں مسلسل کامیابیوں کا تسلسل بنا رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی بڑی کہ یہ انفس اس نے دیکھا ہے، آفاق اس نے نہیں گھوما۔ تو اس سے کیا فرق پڑا؟ ایسا آدمی جس نے آفاق کو سیر نہیں کیا وہ انفس کی سیاحی میں زیادہ کامیاب ہوگا، کیونکہ آفاق کو دیکھ لینے سے انفس کو دیکھنے والی نظر میں ملاوٹ اور آلائش پیدا ہو جاتی ہے۔ آفاق کو دیکھنا انفس کو دیکھنے کی کوالٹی اور کوالیفیکیشن کو گھٹا دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ بے دست و پا میں ہمارے ہاتھ لگا، یعنی اللہ نے ہمیں یہ عطا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ شعر آپ پر بالکل تصویریں واضح کر رہا ہے، یعنی ایک کینوس ہے جس پہ آفاق کی دھندلی سی شبیہیں ہیں، اس کو مٹا کر انفس کا اسکیچ بنا دیا گیا، یا کم از کم تصویر کا عنوان میر نے اس میں لکھ دیا کہ سیر انفسی۔ تو اب آپ اپنے انفس کی رعایت سے اس کینوس پر جس کے علاوہ انفس کی تصویر نہیں بن سکتی، اس کینوس پر انفس کی تصویر کی چھپی ہوئی قبولیت کے ساتھ اپنے کو ظاہر کر کے دیکھیے، تو یہ شعر جیسے آپ پہ انفولڈ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر واضح ہوتی ہیں، کہیں کہیں پینسل کا اسکیچ بھی نامکمل سا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ کے اندر جو تصویریں بنانے کا عمل شروع کرتا ہے وہ اسی دائرے میں رہنے پہ مجبور کیے رکھتا ہے جو دائرہ اس کینوس پر پینسل کے سے نقطہ بہ نقطہ انہوں نے بنایا ہے۔ یہ انتہا ہے خلاقی کی کہ قاری کو، کوالیفائڈ قاری کو، کریٹو اور کرٹیکل قاری کو پوری آزادی دی جائے اپنے ٹیکسٹ میں، اپنے کلام میں، اور اس کے بعد وہ چاہے جتنا بڑا اور کوالیفائڈ قاری ہو، اس کے پاؤں میں ایک بیڑی ضرور بندھی رہے جس کا اسے کبھی احساس نہ ہو سکے کہ میرے پاؤں میں بیڑی بندھی ہے، یعنی وہ بیڑی ایسی ہے جو آپ کی رفتار تیز کر دے گی، لیکن جس نے وہ بیڑی ڈالی ہے اپنے شعر کی صورت میں، اپنے بیان کی صورت میں، وہ یہ جانتا ہے کہ جہاں تک میں چاہتا ہوں یہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تو جس کا تخلیقی معروض اتنا بڑا ہو کہ وہ بڑے سے بڑے قاری کو پورے اپنا سارے استبل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت دے دے، اور یہ اعتماد رکھے کہ ان میں سے کوئی بھی گھوڑا ان بیریئرز کو کراس نہیں کر سکتا جو میں نے بنا رکھے ہیں، بلکہ یہ دیکھ بھی نہیں سکتے ان بیریئرز کو۔ تو اسی طرح ان کے کلام کا، ان کی امیجری کا، یہ سب آسان ہے نا، مطلب سمجھ میں آتا جا رہا ہے نا آپ لوگوں کے؟ ہاں، نہیں وہ بچوں سے پوچھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے ان کی امیجری کا ایک
اسلوب ہے. یہ ایک بات مطلب بہت سمجھنے کی ہے کہ جس طرح مصوری کے اسکولز ہوتے ہیں نا، اسی طرح شاعری میں امیجری کے بھی اسالیب ہوتے ہیں، اور وہ اسالیب ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں مصوری میں موجود پہلے سے موجود کسی اسکول سے منسوب کیا جا سکتا ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو میر کے یہاں جو تصویریں ہیں، میر کے البم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ ان کی تصویریں جو ہیں وہ امپریشنسٹ مصور کی طرح ہیں. امپریشنزم کسے کہتے ہیں؟ کہ چیزوں کو دکھائی دینے میں اس طرح ادھورا رکھو کہ ان کا ادھورا پن انہیں پورا دیکھنے کے لائق بنا دے. یہ امپریشنزم مطلب لوگ جانتے ہی ہیں یہ. تو میر کے یہاں تصویریں ہوں، احساسات ہوں، یا فکر شعر سے پیدا ہونے والے معانی ہوں، ان سب میں ایک سیال ناتمامی ہوتی ہے، ایک لچک رکھنے والا ادھورا پن ہوتا ہے. مطلب وہ گیلس یا وہ ربر جو ہے، وہ ربر کی وہ ہے ادھوری، یعنی جو چیز محدود ہے وہ ادھوری ہے. تو اس کو آپ کھینچتے چلے جائیں تو وہ انفینٹی تک پہنچ جاتی ہے. تو میر وہ ہماری سمجھ کے مطابق میر، رومی، حافظ یہ ایسے شعراء ہیں کہ جن کا بیان ایک ربر کی طرح ہوتا ہے، یعنی ادھورا ہوتا ہے. کہ یہ میز بڑی ہے، وہ ربر رکھا ہوا ہے تو میز میں سما گیا ہے بظاہر، تو لیکن اگر اس کے دو سروں کو دو فرشتے بھی مل کر کھینچیں تو وہ کہیں بھی وہ تار ٹوٹے گا نہیں، وہ کھنچتا چلا جائے گا. تو جس کا وجود فینیٹیوڈ میں ہو اور جس کی حرکت انفینٹی کو ٹچ کرے، اس سے مناسبت رکھے، یہ میر کے یہاں یہ چیز تجربے میں آ جاتی ہے، اور آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ انفینٹی کا پوئٹک ورژن اگر نہ ہو تو یہ سب میتھمیٹکس وغیرہ بکواس ہے. واضح ہے نا؟ تو یہ جو تار ہے میر کے یہاں اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ہے کہ مطلب مجھے فارسی جو جتنی شاعری میں نے پڑھی ہے اس میں کہیں نظر نہیں آتی. مطلب میر کے یہاں حرکت ایسی ہے کہ وہ کہیں بھی تمام نہیں ہوتی. مطلب ان کی تمامیت کے تمام مظاہر سے زیادہ پرکشش، زیادہ بامانی اور زیادہ پر احوال ہے. تو شاعر کا یہ بڑا کام ہے کہ وہ اپنے تجربے میں تسلسل کا وہ مادہ رکھے کہ جو ذہن کی فکسٹی کی عادت کو توڑ ڈالے. تو یہ میر ہیں، اور یہ میں عرض کروں کہ میر کے سوا کوئی نہیں ہے اردو میں اس پہلو سے. تو اب جیسے یہ امپریشنسٹ مصور ہے نا، کہ وہاں امپریشنزم کسے کہتے ہیں مصوری کی تعریف میں، کہ وہاں آبجیکٹ جو ہے، جس چیز کو میں پینٹ کر رہا ہوں وہ سبجیکٹیوائز ہو جائے، یعنی آبجیکٹ کی فارم میری سبجیکٹیوٹی میں ری فارم یا ڈی فارم ہو کر ایکسپریس ہو. تو اس کے ایکسپریشن سے یہ نہ سمجھا جا سکے کہ یہ اس بوتل کی تصویر ہے. تو اس کو کہتے ہیں امپریشنزم. مطلب ایک پہلو سے، باقی اور تعریفیں، لیکن ہم اس پہلو سے میر کو دیکھ رہے ہیں کہ میر چیزوں کو اس طرح ری فارم کر دیتے ہیں، یعنی چیزوں کی صورت کو، بلکہ یوں کہہ لیں کہ چیزوں کو اپنے سبجیکٹیوٹی سے گزار کر ایک میٹامورفوسس جو ہوتا ہے نا،
میٹامورفوسس ہوتا ہے کہ جو صورت بھی بدل جائے اور روح بھی بدل جائے، معنی بھی بدل جائیں۔ میر یہ عمل کرتے ہیں اپنے کامیاب اور بڑے شعروں میں، یعنی اپنے جو زیادہ بڑے مظاہر تخلیق ہیں ان میں میر میٹامورفوسس سے گزار دیتے ہیں سبجیکٹ کو بھی اور آبجیکٹ کو بھی۔ وہ جیسے میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ لے سانس بہت مشہور شعر ہے اور اردو کا غالباً بہت بڑا شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تو اب ہمارے استاد سلیم احمد کہتے تھے کہ میر نے یہ شعر نہیں لکھا، آیت لکھی ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت۔ اب اس میں جیسا اب ان کی بات میرے دماغ میں شاید لاشعور میں رہ گئی کہ وہ اس میں بھی آفاق اور انفس جو ہیں وہ مساوی نہیں ہیں، اس میں بھی انفس غالب ہے کہ آفاق جو ہے وہ ایسی شیشہ گاہ ہے جس کا کام بہت نازک ہے، تو یہ جو اس کام کا نازک ہونا ہے یہ انفس کی ریفلیکشن ہے اس آئینہ خانے میں۔ تو سانس بھی آہستہ لو، یعنی اپنے اظہار کو اتنی آہستگی سے عمل میں لاؤ کہ یہ آفاق کا یہ جو آفاق پر بنے ہوئے یہ نقش و نگار دھندلا نہ جائیں۔ تو اب اس میں کیا افیکٹو میری سانس ہے نا، میری سانس میں وہ طاقت ہے کہ آفاق کا نقش و نگار دھندلا دے اس پورے اس کو۔ تو یہ نہیں، یہ تصور ناقابل قیاس اور ناقابل تصور ہے کہ آفاق کو انفس پر کسی بھی پہلو سے کوئی فوقیت حاصل ہے یا ہو سکتی ہے یا کبھی کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہو۔ بلکہ وہ جو نیچری شاعری تھی اس پر اعتراض سب سے بڑا یہی تھا کہ انہوں نے آفاق یعنی مجموعہ صورت کو انفس سے منقطع کر دیا ہے۔ تو خیر، تو اب یہ شعر جو ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ نازک ہے بہت کام، نازک ہے بہت کام، وہ جو نگینہ جڑنا اور یہ سب جو بہت زیور اور جواہرات پہ ہوتا ہے، تو اب یہ آپ کو اپنا اپنا فرض کرنا پڑے گا کہ آفاق ایک شیشے کا گنبد ہے، اس پہ جو جڑاؤ کام ہوا ہے وہ کیا ہے۔ اب اس کی نزاکت کو اور اس کے پیچیدگی کو اور اس کی جو ایک منیملٹی ہے اس کو اب آپ فرض کرتے جائیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ دیکھنے اپنی بینائی میں اضافے کی کامیاب مشق کر رہے ہیں۔ اس شعر پہ واقعی غور کیجئے تو آپ کو لگے دھندلا سا ہے نا، نازک ہے بہت کام، اب دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔ آپ اس شعر کو جیسے ہی ذرا سا آنکھیں کھول کے کہیں گے کہ آفاق کا نازک کام اور یہ شیشے کا گنبد ہے، آپ نے کچھ اور سوچ لیا، میں نے کچھ اور، پھر اس میں کام کی تفصیل ہے، بس آپ کو فوراً یہ لگے گا کہ آپ کی تین جگہ بینائی، آپ کی بینائی تین سینٹرز میں ہے، ذہن میں، سر میں اور دل میں، اور یہ آپ کو جیسے دیکھنا سکھا رہا ہے۔ تو آفاق کی اس کارگہ، تو اسی طرح میر کی بنائی ہوئی تصویروں میں ایک دھندلاہٹ ہوتی ہے، جیسے غالب کی بنائی ہوئی تصویر بہت چمچماتی اور جگمگاتی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے پیچھے کسی اندیکھے کا احساس باقی نہیں رہنے دیتی، مطلب پورا کا پورا سامنے۔ اقبال کی تصویر بھی ایسی ہوتی ہے کہ ایک تو بڑے کینوس پر دیواری سائز کی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ پورا اظہار میں پوری اور اخفا سے جیسے خالی ہوتی ہے۔
تو لیکن میر بالکل الٹ ہے. میر کے یہاں تصویر سازی کا عمل فارسی اور اردو شاعری میں نقاشی کی روایت سے 120% مختلف ہے. ان جیسا کوئی نہیں ہے، نہ فارسی میں نہ اردو میں. وہ یہ ہے کہ ان کی بنائی ہوئی تصویر کے خد و خال تو تھوڑے تھوڑے واضح ہوتے ہیں، آؤٹ لائنز تو واضح ہیں، لیکن وہ جو بنی ہوئی یا بن سکنے والی تصویر جو ہے وہ دھندلی سی ہوتی ہے. ایک دھندلاہٹ میں ان کی امیج جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھاتی اور چھپاتی رہتی ہے. اس کا دکھانا چھپنے کی نیت سے ہے، اور اس کا خود کو چھپانا دکھانے کی طاقت کے ساتھ ہے. یہ جملہ آپ میر کے سوا کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، حافظ کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، غالب اقبال کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، فردوسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص امیج میں ایک نیلاہٹ اور دھندلاہٹ پیدا کر کے اور سفیدی کو سیاہی سے مغلوب رکھنے کا ماحول بنا کر یہ چیز کو لفظ میں پورا سمجھا دیتا ہے، لیکن دیکھنے میں ادھورا، دھندلا اور جیسے غیبی سا بنائے رکھتا ہے. تو یہ جیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ بلکہ یہ جو یاد ہے اسی سے کرتا ہوں. جب نسیم سحر ادھر جا ہے، جب نسیم سحر ادھر جا. آپ نے اندازہ لگایا کہ میر وہ آدمی ہے، اردو پر ایسا احسان ہے اس کا کہ اس نے فعل بنانے کے طریقوں کو بھی بدل دیا ہے. دیکھیں، اسم کی اسمیت کو بدلنا آسان ہے، لیکن مصدر کو بدلنا، فعل بننے کے طریقے لفظی اور عملی اور ذہنی، فعل کے وجود میں آنے کے لسانی، تخیلی اور احساساتی طریقوں کو اس نے توڑ دیا ہے. آپ سمجھ، فعل ایک تو مصدر ہے جو لفظ میں بنتا ہے کہ جا رہا ہے، جاتا ہے وغیرہ، اور ایک یہی ذہن میں بن رہا ہے، یعنی فعل ارادے میں بن رہا ہے، دماغ میں بن رہا ہے. تو فعل کے جو کنسٹرکٹس ہیں لسانیاتی اور غیر لسانیاتی، بخدا میر نے توڑے ہیں اور بارہا توڑے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جو کوئی سوچ نہیں سکتا، مطلب یہ وہم و گمان سے بڑی چیز ہے. اور توڑ کر، فعل کو توڑ کر اس میں ایک اسمیت جیسا ماحول پیدا کیا ہے. یعنی فعل میں اسمیت پیدا کرنا، فعل کو توڑ پھوڑ کر، یہ بہت بڑا کام ہے. واضح ہے نا؟ یعنی جیسے سائے کو شخص بنا دینا، عکس کو اصل اور جس کا عکس ہے اسے جعلی بنا دینا، یہ میر ہے کہ عکس کو اصل سے زیادہ مکمل اور حقیقی بنا دینا. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے وہ ہے، جب نسیم سحر ادھر جا ہے. اب یہ جا ہے میں فعل توڑا ہے، اور فعل توڑ کے جا ہے کو یہ ایک اسمیت مل گئی ہے. اب کوئی نہیں کہے گا، جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے جا ہے کا مطلب ہے جاتی ہے، تو ویسے ہی آپ کو اپنے اوپر شرمندگی ہوگی کہ یار میں نہیں بن سکا اس کا قائل. تو جب تک آپ اس میں اسمیت اور ایک قانونی تحکم نہیں لائیں گے، جب نسیم سحر ادھر جا ہے. اب یہ جا ہے یہ مکانیت بھی پیدا کر لیتا ہے، اور زمانیت تو اس میں ہے ہی. جانے میں زمانیت ہے، جا میں مکانیت ہے.
اس نے اس آدمی نے دونوں کو ایک سرریئلسٹک بندھن سے جوڑ دیا ہے یہاں پر ایک حرف میں جا میں. تو جب نسیم سحر ادھر جا ہے ایک سناہٹا گزر جا ہے. اب اس کی آواز دیکھیں، اس میں محذوفات دیکھیں، اس میں ڈسٹریکشن دیکھیں، اور اس میں جو ہے لفظ کی سکت سے باہر لے جا کر معانی اور احساسات کی تشکیل اور وہ ترسیل کا عمل دیکھیے. مطلب آپ جس آنکھ بند کے دیکھیں گے تو یہ ساری عمر دیکھتے رہنے والا منظر ہے، دل بند کے دیکھیں گے تو یہ ساری زندگی گزار دینے والا حال ہے. تو جس پہلو سے بھی دیکھیں، اور بالکل چھوٹا سا ایک شعر بظاہر ہوا ہے. تو یا اب اس میں سناہٹا کا لفظ بھی غور رہے کہ یہ سناہٹا متداول لفظ نہیں تھا، میر کے زمانے میں بھی سناٹا ہی تھا. تو اگر کہیں ہوگا تو محاورے وغیرہ میں یا نثر میں ہو، شعروں میں نظر نہیں آیا مجھے. تو ایک سناہٹا گزر جا ہے، یہ ہے نے سناٹے کو مصور کر دیا ہے. اس ہے نے سناٹے کو ایک روح کی موسیقی کا سر بنا دیا ہے کی حرکت جو جھنجھناٹ سی ہے، ترتراٹ. تو اس ہے کے اضافے نے سناٹے کو تصویر اور سر اور آپ کے انفسی آہنگ میں داخل ہونے کی قابلیت رکھنے والا لفظ بنا دیا ہے. جو سناٹا، یہ تو سپاٹ سا ہے نا. تو جس آدمی نے صحیح لفظ کو دو کوڑی کا بنا کے اس پہ اضافہ کیا ہو تو وہ کیا آدمی ہوگا. اور سناٹا انہیں محبوب تھا، مطلب بہت جگہ استعمال کیا، میرا خیال ہے 15-20 جگہ کیا ہے کہ سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و دم نہ تھا. سناہٹے ہے کی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو الف، اس کو نہ زبر کہا جا سکتا ہے نہ زیر کہا اس کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. آپ ہے کو ساکن نہیں کر سکتے. اس ٹھیک ہے نا کہ سناہٹے، اب یہ حرکت ایسی ہے کہ زبر پہ نہیں آ سکتی، اسے پکڑا نہیں جا سکتا. تو اس حرکت میں یہ حرکت وجودی اور باطنی ہے. جس حرکت کو ناپا نہ جا سکے وہ حرکت معنی میں ہے، لفظ میں نہیں ہے. یہ میر پکڑتے ہیں کہ سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و دم نہ تھا. اب ہوش و حواس و دم نہ تھا، اس کو مفرد باندھنے میں جو حکمتیں وہ ابھی چھوڑتے ہیں کیونکہ امیجری پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک امیج ہے نا. سناہٹے میں جان کے ہوش و حواس و دم نہ تھا. سناہٹے نے جان اور ہوش اور حواس اور دم کو سب کو مرئی بنا دیا ہے. اسباب سارا لے گیا، آیا تھا یک سیلاب سا. تو اب یہ پوری تصویر اتنی بڑی تصویر ہے کہ آپ کے ذہن میں انر یا ایکسٹرنل تخریب اور بربادی اور ڈسٹرکشن کے جتنے بھی تصورات، جتنے بھی مشاہدات، جتنے بھی تخیلات ہیں وہ سب اس پر اپلائی کر لیجئے تو آپ کو اس 1000 کمروں کے گھر میں ایک کمرہ ملے گا. یہ شعر اس طرح کا ہے. تو اسی طرح وقت کتنا رہ گیا؟ تھوڑا سا ہے تو اچھا. تو جو دھندلاہٹ سی ہوتی ہے نا، اس کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا کمال ہے. دکھائی دینے کا کمال ہے اندیکھے کی طرف راغب کر دینا.
اندیکھے پن کی رغبت نہ پیدا کرنے والا آبجیکٹ یا منظر یہ فحش ہے، یہ ولگر ہے، یہ پروفین ہے۔ تو جس شہود میں غیب گندھا ہوا نہیں ہے وہ حیوانی ہے، وہ پروفین ہے، وہ ولگر ہے، وہ بازاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شہود میں غیب کا گندھاؤ جو ہے وہ میر کے یہاں جس طرح ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہر چیز دکھائی دینے میں اندیکھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جتنا آپ اسے دیکھنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی اس کے اندیکھے پن کے پھیلاؤ کو اپریشیٹ کرنے کا احساس بھی پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے میر۔ تو یہ دھندلاہٹ تخیل کی دھندلاہٹ ہے، اور یہ دھندلاہٹ مطلب سبجیکٹ یعنی آدمی اور آبجیکٹ یعنی اس کا موضوع جو بھی ہے جس پر وہ غور کر رہا ہے، جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ان دونوں میں اگر یہ دھندلاہٹ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بوتل کی قیدی ہے۔ اگر اس بوتل میں کوئی ایسی دھندلاہٹ پیدا کر دوں کہ یہ جو ہے یہ کسی بہت بڑی یہ لائٹ ہاؤس لگنے لگے، کسی رات میں سمندر کا لائٹ ہاؤس لگنے لگے، تو اب بوتل کا لائٹ ہاؤس لگنا وہ میری بصارت کی روایت میں مانوس عمل ہے۔ اگر یہ مانوس عمل نہیں ہے، یہ منظر پہلی مرتبہ آنے کے باوجود اگر مجھے مانوس سا منظر نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ماتھے پر یہ کرگس کی آنکھ ہو سکتی ہے، کوے کی آنکھ ہو سکتی ہے، وہ آدمی کی آنکھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میر ہے، اور میر نہ ہوتے تو یہ سب باتیں ہمیں سجھائی بھی نہ دیتی۔ یہ پوری بات یہ ہے۔ تو پھر یہ وہ جیسے میں نے عرض کہا کہ میر جو چیز دکھانا چاہتے ہیں وہ جیسے خاکہ سا بناتے ہیں، اور ان کے کسی چیز کو دکھانے کے عمل میں دھندلاہٹ ہے، اسے چھپانے کے عمل میں حسن ہے۔ یہ میر کی امیج کا جو ہے وہ خاصہ ہے، غالباً 90% خاصہ یہ ہے کہ وہ چیز کو دکھاتے ہیں دھندلاہٹ کے ساتھ، ناتمامی کے ساتھ، ایک معمے کی طرح، اور اسے چھپانا زیادہ واضح رکھتے ہیں۔ وہ اپنے دکھانے کے عمل میں چھپانے کو زیادہ واضح رکھتے ہیں۔ یہ کمال ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ان باتوں سے اثر لینے والے ہو جائیں نا، تو وہ ہر بات کو صحیح غلط، ہر بات کو فیصلہ کن انداز، فیصلوں میں رہنے والا دماغ یہ سب سے پست ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں محسوس کرو، پستی ذہن کی نہیں ہوتی، پستی احساسات کی ہوتی ہے۔ یعنی آدمی اس سے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ ذہین کتنا ہے، آدمی اس سے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ مضبوط کتنا ہے، آدمی اس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ عاشق کتنا ہے، اس کو رغبت کن چیزوں سے ہے، اس کے پاس فلاں دلیل ہے ماننے کی، اس کے پاس فلاں میتھڈ ہے جاننے کا، وہ بڑا اچھا ہے، ظاہر ہے بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ اس کو رغبت جو ہے وہ گھٹیا چیزوں کی طرف ہے۔ تو اب اس کی شخصیت پر جو حکم ہے وہ اس کے خیالات سے نہیں لگے گا، اس کی پسند ناپسند سے لگے گا۔ آپ اصل میں وہ ہیں جو آپ اپنی لذت اور کراہت میں ہیں، کہ آپ کن چیزوں سے لذت محسوس کرتے ہیں اور کن چیزوں سے کراہت، طبعی کراہت۔ تو جب تک یہ رغبت و کراہت کے احساساتی پولز انسانی نہیں بنیں گے، یعنی
محسوس کو بامعنی بنانے کی سرگرمیوں میں لگے نہیں رہیں گے. یعنی خود محسوس ہو جانا ایک ادراک ہے، ذہن کے نوٹس لیے بغیر. تو اب دماغ اپلائی ہوئے بغیر اگر میرا ایک احساس میرے لیے میننگ فل ہے، سگنیفیکنٹ ہے، پروڈکٹیو ہے اور فلفلنگ ہے، تو دماغ کا مجھے کیا کرنا؟ اور اس میں جب دماغ ہوش میں آ کے ہر چیز میں وہ اپنی پرات لے کے پہنچ جاتا ہے نا، جہاں دیگ لگی ہو وہاں یہ دماغ جو ہے وہ پلیٹ لے کے پہنچ جاتا ہے، یا وہ کڑچھا چلانے لگتا ہے بلا وجہ کہ میں بنا رہا ہوں، تو اس کو بالکل نظر انداز کریں. تو جس آدمی کی طبیعت اس کے ذہن کو احساس کمتری میں مبتلا کر دے، وہ بڑی شخصیت ہے. بڑے خیالات سے بڑا نہیں بنتا آدمی. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، ان باتوں کو ہم درست زاویہ لے کر اپنی پوزیشن درست کر کے انہیں انٹرنلائز کرنے کی نیت رکھیں، انہیں سمجھنے کی ضد نہ کریں، کیونکہ ابھی سمجھ ہماری بس اتنی ہے کہ آلو یہ ہوتا ہے، گاجر یہ ہوتی ہے، کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ گرم ہوتی ہے، بس اتنی سمجھ پہ ہمارا سارا ملک ہی چل رہا ہے، اتنی ہی سی سمجھ پہ چل رہا ہے. تو سمجھ وغیرہ تو بعد میں ظاہر اس کے لیے پڑھنا ہے، تربیت حاصل کرنی ہے، لیکن تمہیں طبیعت کو بیدار کرنے میں تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، بشرطے کہ اپنے آپ اپنی موجودہ کیفیات کو انڈو کر کے ایک فیصلہ کر لو کہ مجھے چیزوں کو پرکشش دھندلاہٹ کے ساتھ دیکھنا ہے اور مسلسل بڑھتی ہوئی گہرائی کی کیفیات میں رہنا ہے. یہ فیصلہ کر لو، بس ایک دم تقدیر بدل جائے گی. تو یہ جو شاعری ہے نا، بڑے شاعر ہیں، یہ ہمیں جو سب سے قیمتی باتیں سکھا سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ بات ہے واہ، کہ اپنے ہونے کو اپنے جاننے وغیرہ کی فیکلٹیز پر غالب رکھو. جو آدمی جاننے سے زیادہ ہونا رکھتا ہے، جس کا ہونا خود اس کے تمام جاننے کے عمل سے ماورائی کی حالت میں رہتا ہے، وہ آدمی ہے. وہ چاہے کہے 2 + 2 10 ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے. وہ چاہے کہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، تو اس کی یہ سب باتیں بہت بامعنی ہیں، بشرطے کہ وہ اس تعریف پہ پورا ہوتے. اب دیکھیں نا، مذاق اڑایا ہے نا ارسطو کا، یا وہ نہیں سقراط کا، کہ اس نے کہا کہ مردوں کے دانت 32 ہوتے ہیں، عورتوں کے 30. میرا خیال یہ واقعہ غلط ہے لیکن مشہور ہے. تو ولڈیورا نے اپنی ہسٹوری آف فلاسفی میں لکھا کہ سوکریٹس نے یہ دعویٰ کیا کہ عورتوں کے 30 دانت ہوتے ہیں. تو کاش وہ مسز سوکریٹس کا منہ کھلوا کے دانت گن ہی لیتا. تو اب سقراط نے نہیں گنے اور ولڈیورا کو سمجھ میں آ گئے، تو اس بات پہ ولڈیورا پھر بھی اس کا کفش بردار رہے گا. آپ سمجھیں نا، افلاطون کی غلطی نکالنے والا ہر فلسفی اس کے جوتے کے تسمے باندھنے سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتا. تو صحیح اور غلط وغیرہ کی تھوڑی کوئی اہمیت ہے اس طرح سے. تو اب ہر آدمی کہتا ہے افلاطون غلط، دلیلیں بھی ہیں غلط ہے، لیکن غلط کہنے والا وہم بھی نہیں لا سکتا کہ وہ افلاطون سے بندگی کے علاوہ کوئی تعلق رکھنا افورڈ کر سکتا ہے. اس کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ، ہاں ایک بات اور کہہ دوں تو پھر وقت پورا ہوگا، کہ امیج میکنگ جو ہوتی ہے وہ چاہے مصور کیا ہو، شاعر کیا ہو،
اس میں بنیادی جو کردار ہے وہ تخیل کا ہے۔ تخیل کہتے ہیں دیکھے ہوئے کو نہ دیکھے ہوئے کے چھاؤں میں ری فارم کرنا، یعنی دیدہ شے کو آئیڈیا آف نادیدہ میں پروسیس کر کے ایک نئی صورت میں ڈھالنا، یہ تخیل ہے۔ مطلب تخیل کی پوری تعریف ہے۔ تو تخیل جو ہے وہ اس میں دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق ذہن سے ہے، یعنی آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ وہ کنٹمپلیٹو امیجینیشن ہے، وہ ذہنی تخیل ہے، وہ معانی میں کام کرتا ہے، معانی کو صورت دیتا ہے۔ اور ایک تخیل ہے حسی تخیل۔ اسی وجہ سے جو حواس باطنی جو 5 ہیں ان میں سے ایک حادثہ خیال ہے، تو حس ہے، خیال یعنی یہ چیز حس ہے۔ تو جن کے یہاں تخیل کی حسی جہت غالب ہو وہ جو ہے وہ جب تصویریں بنائیں گے تو وہ دھندلی ہوں گی، اور وہ جیسے ان کی بات سمجھتے ہوئے آپ کے احساسات میں بنتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ ایک ہوتا ہے تصویروں کا بنتا ہوا دیکھنا اور سمجھنا، ایک ہے تصویروں کو بنتے ہوئے اپنے اندر پانا اور محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے، تو میر اس دوسری روایت کے امام ہیں۔ تو اب جیسے میں عرض کرتا ہوں کچھ شعر، اب یہ ان کے نکات تو عرض کر دیے، اب وہ شعر جیسے یہ دیکھیے کہ یہ جو بات میں نے آخر میں کہی ہے یہ اس کا پورا مصداق ہے کہ مواج آب سا ہے ولیکن اڑے ہے خاک۔ ارے مطلب جان دے دے آدمی، یعنی مواج آب یعنی یوں مواج ہوتا ہے نا، اونچا اٹھنا اور نیچے گرنا اونچا، تو اڑے ہے خاک میں مواجی سے مناسبت ہے، یعنی خاک بھی اڑتی ہے بیٹھ جاتی ہے، پانی بھی اونچا ہوتا ہے پھر نیچے۔ یہ اس حد تک جو کرافٹس مین شپ جانتا ہو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ مواج آب سا ہے ولیکن اڑے ہے خاک، ہے میر بحرے بے تہے ہستی سراب سا۔ اب سراب کی اتنی مکمل تصویر آپ کہیں نہیں دکھا سکتے، یعنی تصویر بننے میں پیورٹی کو ملاوٹی بنانا پڑتا ہے نا، کچھ چیزیں ایڈ کر، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، تو وہ جو ایڈیشن میر نے کی ہے اڑے ہے خاک، وہ سراب کو مجسم کر دیا ہے، صرف آنکھوں کے لیے نہیں، میرے احساس میں سراب مجسم ہو گیا۔ تو ہاں، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، یہ امیج جیسے بھری پوری ہے، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ نہیں بھائی پوری تصویر بن تو گئی، لیکن اس میں ایک پہلو عرض کرتا ہوں۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے اس میں جو رموز اوقاف ہیں، اس میں جو مکالمے کی فضا ہے، تو اس کے مکالمے کے زیر و بم نے پہلے مصرعے والی تصویر کو ثانوی بنا دیا۔ بلبل پکاری دے، یہ جو بلبل کا ارجنسی ہے، سینس آف اور ڈر اور یہ وہ، اس نے دکھائی دینے سے زیادہ دکھا دیا دوسرے مصرعے نے۔ تو
ہاں اسی میں وہ شعر بھی ہے نا، اسی غزل میں وہ بھی جیسے کہ آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے، ہاتھ کے سو جانے کو مصور کیا ہے۔ یہ جو ہے نا ہاتھ کا سو جانا اب دکھائی دے رہا ہے، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔ اور ایک آدھ اور کر لیتے ہیں وہ، اب دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ لفظ سے آواز سے تصویر بنتی ہے، یعنی وہ تصویر میں زیادہ بنیادی حیثیت ہے۔ وہ دیکھیے ایک شعر، کیا کم ہے ہولناکی صحرائے عاشقی کی، کیا کم ہے ہولناکی صحرائے عاشقی کی، شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے قشعریرہ۔ اب قشعریرہ یقین ہے کہ یہاں شاید یہ ایک دو سمجھے ہوں، مطلب ہم نے بھی ڈکشنری دیکھ کے سمجھا تھا، مطلب ہم بھی وہ سمجھائے نہیں تھے۔ قشعریرہ نہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کی آواز اور تلفظ ایسا ہے کہ یہ پوری چیز کو ناسمجھی سے نکال دیتا ہے۔ یہ سمجھا نہ سمجھا جا سکنا بھی اس کا کارآمد ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جب میں نے لغت میں دیکھا تو یہ شعر کا زور کم ہو گیا، تو بس نہ سمجھیں قشعریرہ، شیروں کو اس جگہ پر ہوتا ہے قشعریرہ، پوری تصویر۔ اور آپ لفظ نہ دیکھیے گا، اور تو جب خوب اس سے مزہ لے لینا اس شعر سے، پھر لغت کھولیے گا تو میری بات ثابت ہو جائے گی، تو کیفیت کم ہو جائے گی۔ تو آواز، اور یہ کیا کہنے، غالب نے کہا تھا کہ تماشا کرے محو آئی نداری، بہت زبردست شعر ہے۔ تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں غالب نے سبجیکٹ کو آبجیکٹ پر غالب کیا، کس تمنا سے تصویر بنی ہے۔ اب اس میں یہ غالب کے سبجیکٹ کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں، اب دیکھیں کیسے کر رہے ہیں کہ آئینے کو بھی دیکھو، تماشا کرے محو آئی نداری، آئینے کو بھی دیکھو پر ٹک ادھر بھی دیکھو، آئینے کو بھی دیکھو پر ٹک ادھر بھی دیکھو، دم حیران چشم عاشق دم کے ہے جیسے ہیرا، حیران چشم عاشق دم کے ہے جیسے ہیرا۔ اب اس میں انہوں نے پورا حسن، اس حسن اور عشق کا جو ایکسٹیریئرائز کیا ہے وہ غالب کے شعر میں نہیں آیا۔ حیران کہا اور حیران کو آبجیکٹیفائی کر دیا ہیرا میں۔ اب اللہ جانتا ہے، آپ حیران اور ہیرا کو ذہن میں رکھیں نا تو پھر آپ کو لگے گا کہ آپ حیرانی کو آپ نے گویا مجسم دیکھ لیا، یعنی ہیرا حیران کے مفہوم سے زیادہ حیران ہے، یہ کام میر جانتے ہیں۔ تو بس یہ کر لیا جناب۔ تو یہ وہ مضمون تھا آج، میر کی امیجری، اس پہ لوگوں نے کام نہیں کیا، تو ہم نے کہا یہ نئی جہت ہے تو وہ عرض کیا۔